خدائے بزرگوں برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے عظیم شاہینوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، کہ آپ کی قربانی کو نہ میں نہ پوری قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی اور اس کی لاج رکھے گی۔ جس طرح آپ نے پاکستان کو اس جنگ میں عظمتوں کی انتہا تک پہنچایا، میں خدائے بزرگوں برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ہم پاکستان کی مٹی کی اور آپ کی اس قربانی کی لاج رکھیں گے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد اعظم پاکستان بنا کے آج سری نگر کی دھرتی سے میں پوری دنیا کے سامنے یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے غیر ذمہ دار اور روگ نیشن کے ہاتھوں میں پرمانو ہتھیار سرکشت ہیں؟ یہ کہ چین اور ہندوستان میں بھی آپ کو پتہ ہے جنگ رہی ہے، لیکن دونوں کے درمیان بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے، یعنی کہ لڑائی تو ان میں ہوئی لیکن دونوں ٹریڈ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی ایک لیسن ہے۔ حکمت ہے، امن ہمیں چاہیے، امن ہماری ضرورت ہے، لیکن ختم کرنی ہے خطے میں تو آئیں بیٹھیں اور بات کرتے ہیں کہ کون دہشت گرد ہے اور کون دہشت گرد کا نشانہ بنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن میرے لیے یہ انتہائی قابل فخر ہے کہ میں عظیم سپوتوں کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں اور آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرنے آیا ہوں۔ میں اپنی بات اس شعر پہ ختم کروں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یقین سے نکلے گا۔ چیف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے جس طریقے سے اس پوری جنگ کو لیڈ کیا، ہماری آرم فورسز کی قیادت جو یہاں پر بیٹھی ہے اور یہاں پر ایئر فورس کے جو شاہین بیٹھے ہیں، بحری فورس کے ہمارے جو وہ جوان ہیں اور بری فورس کے، اس طرح کی کوآرڈینیشن، اس طرح کی مشاورت شاید اس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے ٹریڈ بھارت کے ساتھ ختم کی تھی، بھارت نے ہمارے ساتھ ختم نہیں کی تھی۔ ہم بھارت کو برا بھلا تو کہتے ہیں، بھارت کے ساتھ ٹریڈ پاکستان نے ختم کی تھی انفارچونیٹلی۔ اچھا، اور بھارت کے ہاں ایک عرصہ تک ٹریڈ کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے پاکستان کو موسٹ فیورٹ نیشن کا سٹیٹس دیا ہی رکھا گیا۔ ہم نے وہ سٹیٹس واپس لیا اور پھر بعد میں خان صاحب کے دور میں ایک دفعہ موو ہوئی تھی، وہ بھی خان صاحب نے ڈکلائن کر دی تھی۔ تو قصور اس پرٹیکولرلی معاملے پر پاکستان کا ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ بات نہیں کی یا ٹریڈ نہیں کی۔ وہ بھارت اگر کہتا تھا ٹریڈ کر لے تو کر لیتے، آپ نہیں کی۔ اگر مودی صاحب نے دوبارہ فرض کریں یا ہندوستان کی حکومت نے دوبارہ کارروائی کی تو اس کے سینیریو دیکھ لیتے ہیں، کیا پاسبل سینیریو ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کرنی نہیں چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وی شوڈ ہیو بین گڈ نیبرز، گڈ نیبرز۔ نقصان کس کا پہنچایا ہے آپ نے؟ دونوں ملکوں کا نقصان پہنچایا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے آج بتایا جی 11 بندے ہمارے فوجی جوان، وہ بھی ماؤں کے بچے ہیں، وہ شہید ہوئے اور 40 سولینز وہ شہید ہوئے۔ اسی طرح ہندوستان نے اپنے سولینز کا بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 30 کے قریب سولینز۔ مجھے اس سارے معاملے میں شہباز شریف جو ایز اے پرائم منسٹر اور ان سے بھی آگے اسحاق ڈار ایز اے ڈیپٹی پرائم منسٹر مجھے فرینکلی بڑے ہی بہتر لگے ہیں اور مجھے بڑے آرگومنٹیٹو اور کنونسنگ نظر آئے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جب فارن منسٹر بنے تھے تو میرا یہ خیال تھا کہ ان کو فارن منسٹر نہیں بننا چاہیے، ڈیپٹی پرائم منسٹر فارن، ان کی اکانومی وہ ان کا ہے، فورٹے ہے۔
لیکن اسحاق ڈار صاحب نے اپنا میٹل پروو کیا ہے. آپ دیکھیے کہ سارے کرائسس میں فوج کا تو کام ہے لڑنا, وہ تو ایکٹیویٹی ان کی رہی, لیکن جس بندے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, جس بندے نے فرنٹ پہ آ کے, مجھے شہباز شریف صاحب کہیں نظر نہیں آئے, کسی جگہ پہ نظر نہیں آئے, مجھے اسحاق ڈار نظر آئے کہ پوری دنیا کے کیپٹلز میں بات کر رہے ہیں, پوری دنیا کے ٹی وی چینلز کے اوپر بات کر رہے ہیں, بی بی سی پہ وہ بات کر رہے ہیں, CNN پہ وہ بات کر رہے ہیں, فلاں ٹی وی پہ وہ بات کر رہے ہیں, اپنا موقف بھی دے رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر وہ بات کر رہے ہیں. تو مجھے جو کہتے ہیں نا جس کا ڈیو ہے اس کو ضرور دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار پریکٹیکل معنوں میں ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں, پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے آئے. نہیں شاہ جی, وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ رولز ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں, اور پرائم منسٹر یہ بھی نہیں ہوتا نا کہ آپ کسی میڈیا پہ جا کے ایک ڈیکروم ہوتا ہے عہدے کا, تو وہ ایک جو ڈیسیجن میکر ہوتا ہے وہ ٹی وی پہ آ کے یہ کسی کو انٹرویو یا وہ نہیں دیتے. نہیں, میں بات کچھ کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. وہ کرتے رہے, وہ امریکیوں کے ساتھ پرائم منسٹر سے ہی بات ہوئی تھی 2 مرتبہ مارکو روبیو کی, یا ترکی کے ساتھ ہوئی, یا پھر جو ان کی سعودی عرب کے ساتھ. تو یہ جو ایک رول ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اس طرح کی ہائرارکی میں, وہ سارا وہ بھی اپنا کرتے رہے. وہ بات آپ نے کی کہ ٹریڈ اینڈ ٹیرر دے ڈونٹ گو ٹوگیدر, تو یہ دہشت گردی کس نے کی؟ ہم نے تو نہیں کی. ہمارے بچے کہ تمہارا جنگی جنون کا بخار اتر چکا, ختم ہو گیا, اب امن کی بات کرو تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. میں اس تاریخ کے ان اوراق کا گواہ ہوں کہ جہاں پر کنسلٹیشن میں ماضی میں دنیا کے سامنے یہ سوال کھڑا کرنا چاہتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی نگرانی میں لیا جانا چاہیے. میں یہ کہنا چاہوں گا اور صاف طور پر کہنا چاہوں گا, یعنی یہ اٹ از ون آف دا سبجیکٹس جو ویسٹ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. پاکستان کے نیوکلیئر ایسیٹس, پاکستان کے نیوکلیئر وار ہیڈز, پاکستان کی ایٹمی صلاحیت, اس کے اوپر ہمیشہ سے ایک ظاہر ہے کہ ایک ماحول انڈیا بناتا رہا. اور انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ہمارے اوپر پریشر پڑ گیا ہے, ہم یہ ایٹمی ہتھیاروں کا معاملہ چھیڑ کر کہ پاکستان کے پاس پرمانو ہتھیار نہیں ہونے چاہیے, اور پاکستان کے ہتھیار جو ہیں وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA ان کے جو ہے وہ حوالے کر دیے جائیں. یہ ڈیبیٹ چھیڑ کر پاکستان سے جو معاملات جن پر بات ہونا طے پایا ہے, قرار پایا ہے کہ ان معاملات پر بات ہونی ہے, تو انڈیا اپنے طور پر بہت ساری مووز کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہی وہ وقت ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے, محاذ ہے, وہ چین نے اوپن اپ کرنا شروع کر دیا, اور ٹائمنگ بڑا میٹر کر رہی ہے کہ انڈیا جس وقت ری گروپ کرنے کی کوشش کر رہا, ڈاؤن اسٹریم یا لوور رائپیرین کے لوگوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اگر انڈیا یہ وائلیٹ کر سکتا ہے, پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو ہم بھی ایز اپر رائپیرین ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور ہمارے علاقے سے جانے والا جو دریا ہے, جو کیلاش مانسروور سے نکل کر 4000 کلومیٹر ٹریول کرتا ہوا جو زینگبو ریور ہے, وہ یارلنگ زینگبو, جب اس کا نام برہما پترا کا جب یہ چین میں بہتا ہے, تبت میں بہتا ہے, تو اس کا نام یارلنگ زینگبو ہے. اس پر میں بڑی تفصیلی ویڈیوز کر چکا ہوں. لیکن اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پوٹینشیل ان میں آ گیا ہے کہ یہ بات کو ایسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور بلا شبہ 4 دن کی اس لڑائی نے ایک ایسا انٹریکیٹ, ایسا کمپلیکس اور ایسا پیچیدہ سفارتی چیس بورڈ کھول دیا ہے جس پر ہونے والی ڈیولپمنٹس بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور